حاضرین گرامی، مسلمان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محرم الحرام کا یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ آج محرم کی 29 تاریخ ہے اور آنے والا جمعہ سفر کا جمعہ ہوگا۔ مولا کریم ہمارے لیے آنے والے مہینے کو اور آنے والے دنوں کو ہم سب کے لیے ہیں، بالخصوص عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے امن و امان والا ملا۔ 28 محرم الحرام کو ایک عظیم شخصیت مخدوم سمنہ سیدی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس ہوتا ہے۔ تو آج میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آپ کے تعلق سے ضرور ہم کو سمجھنا چاہیے اور سمجھانا بھی چاہیے کہ سیدی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس عظیم ہستی کا نام ہے اور ان کا ذکر کرنا بھی چاہیے، ان بزرگوں کا، کیونکہ ان بزرگان دین کی خدمات ہی ہیں، ان کی قربانیوں سے ہی ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ جو آج ہم بڑے آرام سے ٹوپی پہن کر عزت کی زندگی گزار رہے، ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں، جو آج ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، کبھی نماز جمعہ کے نام سے حاضر ہے، کبھی نماز عصر کے نام سے حاضر ہے، کبھی مغرب کے نام سے، جو ہم مسلمان بحیثیت مسلمان جو ہماری پہچان ہے وہ ان بزرگان دین کی محنتوں کا ہی ثمرہ ہے۔ اگر یہ بزرگان دین اپنے گھروں سے نہ نکلتے، نگر نگر، ڈگر ڈگر، شہر شہر، گاؤں گاؤں، اگر بزرگان دین کے دورے نہ ہوتے، ہمارے آباء و اجداد مسلمان نہ ہوئے ہوتے، پہلوں کی طرح ہم بھی مندر میں گھنٹیاں ہی بجائے ہوتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے چنگی پر ابھی آپ نے دیکھا، اسی طرح ہم بھی دھن پہ ناچ رہے ہوتے، مگر اللہ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ان بزرگان دین کے صدقے میں ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا اور ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے اور سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو کیوں نہ ان بزرگوں کو یاد کیا جائے۔ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد، ان کا نام ہے سلطان محمد ابراہیم، سید ہے، حسنی اور حسینی سید۔ ایران میں ایک اسٹیٹ ہے جس کا نام ہے خراسان۔ اس زمانے میں وہ ایک اپنے آپ میں ایک خود سلطنت کہلاتا تھا۔ اس سلطنت کے ایک شہر تھا، ایک جگہ، اس شہر کا نام تھا سمنان، اسی خراسان میں، جو آج کی ایرانی نیشن ہے، ایرانی سلطنت ہے، آج تو اس کا صوبہ بن گیا ہے۔ اس زمانے میں وہ ایک الگ مستقل ملک کہلاتا تھا۔ اسی کا ایک شہر تھا سمنان، اور اس سلطنت کے جو مالک تھے سیدنا سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور یہ سلطان ابراہیم جو ہے یہی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ہیں۔ ان کے یہاں کوئی بیٹا نہیں تھا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی والدہ، جو اس زمانے کی زبان کے اعتبار سے کہیں تو ملکہ عالیہ، اور ان کے والد سلطان شہنشاہ، بڑی دعائیں کرتے تھے بیٹے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ، ان بزرگ کا نام بھی ابراہیم ہے، وہ بھی سید ہے، وہ مجذوب تھے اپنے زمانے کے۔ اور یہ جو مجذوب بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کی جو عظمت ہوتی ہے وہ ہماری سوچ اور ہمارے سمجھنے سے بھی بڑی اوپر ہوتی ہے۔
ان کی پہچان کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ اونچی ٹوپی پہننے والے ہوں گے، نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ان کی کسی بھی حالت میں کسی بھی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں تو آیا کہ وہ ایسی حالت میں رہتے ہیں کہ اگر اشعثا اکبر راسہ، ایسے حال ہوتے ہیں کہ ان کا سر پہ بال الجھے ہوئے ہوتے ہیں، سروں میں کنگھی نہیں ہوتی، چہرہ پہ ان کے چہرہ دھلا ہوا نہیں ہوتا، کپڑے گندے میلے کچیلے ہوتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ تمہارے دروازے پہ آ جائیں تو ان کو دھکا دے دو. ایسی حالت ہوتی ہے، پہچان بھی نہیں پاؤ. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو اس حالت میں ہوگا وہ مجذوب ہی ہوگا، یہ بھی مت سمجھیے گا. اور ایسی حالت میں تو بڑے بہروپی بھی گھوم رہے ہیں، شرابی، کبابی. ہمیشہ یاد رکھیں مجذوب اللہ کے ولیوں کی ایک قسم ہے، اور اللہ کا کوئی بھی ولی ہو وہ خلاف شریعت کام نہیں کرتا. اللہ کا ولی کبھی شراب نہیں پیے گا، اللہ کا ولی نماز نہیں چھوڑے گا. ہاں ان کی نماز پڑھنے کو اگرچہ ہم نہ جان سکے، یہ الگ بات ہے، مگر خلاف شرع کام نہیں کرتا. تو بڑی عظیم شان ہوتی ہے ان بزرگوں کی. ہمارے مراد آباد میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، کسی بہت پہلے زمانے کی بات ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے کہ حضور دعا کر دیجیے، بارش نہیں ہو رہی، بڑے پریشان ہیں. جنگل کے پیڑ، وہاں کی ہریالی، سبز و شادابی ختم ہو گئی ہے، جانوروں کو چارہ نہیں مل رہا ہے، ان کے تھنوں کا دودھ سوکھ گیا ہے، دودھ پینے نہیں مل رہا ہے، مخلوق پریشان ہے. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے کہا لو میری چادر لو اور کنویں میں بھگو اور اس کو سوکھنے ڈال دو. لوگ بولے یہ کیا معاملہ ہے؟ ارے ہم بارش کے لیے کہنے کے لیے آئے تھے، ان کو تو ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے تھی، مگر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کمبل دھو کر کے ڈال دو دھوپ میں. بہرحال کمبل اس میں کنویں میں بھگویا اور دھوپ میں ڈال دیا. جیسے ہی ڈالا رمجم بارش ہونے لگی. اتنی بارش ہوئی کہ جدھر دیکھو جل ہر طرف پانی پانی ہے. لوگ پھر آئے 2 دن کے بعد، کہا حضور بہت بارش ہو گئی، اس قدر بارش ہوگی کہ گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، لوگوں کا گھر ڈوبنے لگے، گنگا میں بہت پانی آ گیا. حضور دعا فرمائیے. مراد آباد شہر بھی گنگا کے کنارے پر ہے نا، جیسے بنارس. آپ نے فرمایا لو پھر میرا کمبل لو. سوکھا ہوا کمبل دیا، کر کے جاؤ بارش میں ڈالو تاکہ دھل جائے. جیسے بارش میں ڈالا، اس میں بارش میں ڈالا کمبل، بارش رک گئی. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ارے جاؤ تمہارا کام ہو گیا نا، تم ان سب باتوں کو مت سمجھو. کہا کہ نہیں پوچھا جائے، کیونکہ بارش کے لیے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے. کمبل بھگو کر کے آپ نے ڈالا، سوکھ جائے تو بارش ہونے لگی. بارش میں آپ نے کمبل ڈالا دھونے کے لیے تو بارش رک گئی. اس کمبل میں کون سا ایسا چمتکار ہے، کون سا ایسا جادو ہے؟ آپ نے فرمایا پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، میری اور اللہ کی آپس میں ناراضی چل رہی ہے. بزرگوں کی زبان ہے، وہ جانے. میری اور اللہ کی بن نہیں رہی ہے. جب میں کمبل دھو کر کے سوکھنے ڈالتا ہوں تو اللہ بارش کر دیتا ہے، اور جب میں کمبل کو دھونے کے لیے ڈالتا ہوں بارش میں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے. یہ بزرگوں کی شان ایسی ہوتی ہے، مجذوبوں کی بڑی عظیم شان ہوتی ہے. ان کا مزار آج بھی ہے مراد آباد میں، اور بنارس ان بزرگوں سے خالی نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ ہماری ہمت نصیبی ہے کہ ہم قدر نہیں کرتے. انشاءاللہ بنارس کے بزرگوں پر کبھی گفتگو کروں گا میں. بنارس میں کہاں کون بزرگ کی شان کے ہیں، کسی میں کوئی موقع آگے بتاؤں گا. اب اگر شروع کروں ٹائم کا میں، پھر مخدوم اشرف جاگیر سمنانی کے بارے میں بات کرنی، جب چھیڑی دی ہے تو. ایک مجذوب آئے ان کے دربار میں، ان کی والدہ اور ان کے والد جیسے دربار میں ایک مجذوب آئے. آنے کے بعد میں ان سے کہا کہ حضور آئیے، کچھ کھانے پینے کے لیے دیا، اور دونوں نے بہت ادب کیا. ان کی والدہ مخدوم اشرف جاگیر سمنانی کی والدہ ادب کی وجہ سے کھڑی ہو گئی. اپنے زمانے کی ملکہ تھی، سلطان کی بیوی تھی، شہنشاہ کی بیوی تھی، مگر ادب کے مارے کھڑی ہو گئی. سلطان کی ادب کی وجہ سے کھڑے ہو گئی، بہت ادب کیا. جب اس ادب کو دیکھا تو مسکرائی اور پوچھا کہ بول بیٹے کیا چاہتا ہے؟ دل میں تو تھا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دے، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے تاکہ سلطنت کو آگے کون لے کر کے جائے گا. تو بولنے سے پہلے حضرت صاحب سلطان سید محمد ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجذوب، آپ نے فرمایا کہ کچھ مت کو میں سمجھ گیا ہوں. ان اللہ کے بندیوں کی بات ہوتی ہے، نظر سے نظر نے ملاقات کر لی، رہے دونوں خاموش مگر بات کر لی.
ان بزرگوں کی شان بہت ہوتی ہے. کہا کہ تمہارے پاس بیٹا نہیں ہے نا, میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تمہارا بیٹا ہو جائے گا. چند دن گزر گئے اسی طرح سے. ایک روز آقا دو عالم فخر کائنات, میرے اور سب کے آقا, ساری کائنات کے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خان میں تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا کہ تمہارے 2 بیٹے پیدا ہوں گے. 2 بیٹے پیدا ہوں گے. ایک بیٹا اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی ہوگا, اور ان سے اس کا ایک کا نام تم اشرف رکھنا اور دوسرے کا نام عارف رکھنا. اپنے زمانے کا ولی ہوگا اور اس کی قدر و قیمت کرنا اور نہایت اچھی اور عمدہ تعلیم اس کو دلانا. ان کی پیدائش سے ٹھیک 2 مہینے پہلے میرے آقا خوشخبری دے کر چلے گئے. والدین کی حاملہ ہوئی. 2 مہینے جب قریب رہ گئے پیدا ہونے میں, تو وہی سید سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ شہر کی فصیل پر آواز لگا رہے ہیں. فصیل شاید آپ نے سمجھتے ہو, 2 لفظوں میں آپ کو بتا دوں. پہلے زمانے میں جیسے آج کی سیکورٹی, اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. جگہ جگہ پولیس نہیں ہوتی تھی. وہ کیا کرتے تھے, گاؤں کے شہر کے چاروں طرف ایک دیوار کھینچ دیا کرتے تھے. اس دیوار کے اوپر پولیس رہتی تھی اور دروازے بند کر دیا کرتے تاکہ شہر کے لوگ آرام سے سوئیں, تاکہ کوئی دوسرا آ کر کے حملہ نہ کر دے. اس دیوار کو فصیل کہا جاتا تھا. رات کے تقریباً 3 یا 4 بجے ہوں گے, یہی بزرگ سارے شہر میں آواز دیتے پھر رہے. آواز کیا تھی, وہ جملے یہ تھے, وہ جو سینٹنس انہوں نے بولے وہ سینٹنس یہ تھے, با ادب با ملاحظہ ہوشیار, جہانگیر زماں اشرف دورہ تشریف لا رہے. پھر آواز لگائی, با ادب با ملاحظہ ہوشیار, جہانگیر زماں اشرف دورہ تشریف لا رہے. 2 مرتبہ آواز لگائی. تیسری مرتبہ اس سے زیادہ تیز آواز لگائی, با ادب با ملاحظہ ہوشیار, جہانگیر زماں اشرف دورہ تشریف لا رہے ہیں. فصیل پر بیٹھنے والا سپاہی دیکھ رہا ہے, دیکھا کہ ابھی تو باہر تھے, اچانک پھر اندر آ گئے. عظیم بزرگ ہیں. پورے شہر کے اندر شور مچ گیا, ہنگامہ ہو گیا کہ بزرگ مجذوب کو ہو کیا گیا ہے. کون سے اشرف زماں آ رہے ہیں, کون جہانگیر زماں آ رہے ہیں, کون اشرف دورہ آ رہے ہیں. پھر 2 مہینے کے بعد جب پیدائش ہوئی, آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میرا پورا گھر نور سے بھر گیا, کیونکہ آپ کی والدہ بھی سید ہے اور آپ کے والد بھی سید ہیں. پرورش شروع ہو گئی. 7 سال کی عمر ہوئی. 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا. 7 قرات کے حافظ ہو گئے. 14 سال کی عمر ہوئی, والد کا انتقال ہو گیا. 14 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر میں اس کو سلطنت سونپ دی گئی, شہنشاہ بنا کر بٹھا دیا گیا. 15 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے ذرا حساب تو لگائے. 15 سال کی عمر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر دیکھیں تو کہیں دکان کے دروازے پہ کوئی کہیں پان منہ میں, ہم موبائل سے کھیل رہا ہے ہمارا بچہ, اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ اس چیز کا نام کیا ہے. اسے یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں محلے کتنے ہوں گے. 15 سال کے بچے کو شعور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے آبا و اجداد کون ہیں. 15 سال کے بچے کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے رشتے دار کون کون ہیں. ان کو سلطان بنا دیا گیا. سلطنت سندھ خراسان کا بادشاہ بنا دیا گیا ہے مخدوم اشرف جاگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. تقریباً 9 سال گزر گئے آپ کو سلطان بنے ہوئے. مورخین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں بڑی ناانصافی ہوتی تھی, مگر مخدوم اشرف جاگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سطح کے سنگاسن پر بیٹھے تو آپ نے عدل و انصاف ایسا کر دیا, ایسا عدل و انصاف سے بڑھ دیا کہ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ کہیں کوئی انسانوں کو تو دور کی بات ہے, کوئی زمین پر چلنے والی چیوٹی پر ظلم نہیں کرتا. اتنی عدل و انصاف کے ساتھ آپ نے حکومت کی. مگر آج کا دور ایسا ہے کہ اگر کسی کو ذرا سی پاور مل جائے تو سب سے پہلے وہ اپنے معاونین کی گردن مڑنے کی کوشش کرتا ہے. مخدوم اشرف جاگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ نے بہت کم عمر میں سلطنت سنبھال لی. جب آپ کی عمر 22-23 سال ہوئی, 24 سال ہوئی, تو حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی. حضرت خضر السلام نے ایک ان کو وظیفہ بتایا. جیسے ہی وظیفہ بتایا کہا کہ زبان نہیں چلانی ہے, دل سے پڑھنا ہے. دل سے بتایا تو جیسے ہی دل سے وظیفہ پڑھا دل اچاٹ ہو گیا. ایک مرتبہ کو کہنے والا کہہ رہا ہے کہ مخدوم اشرف جاگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمہیں لما خلقت لہذه السلطنت, تمہیں اس سلطنت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے, ایک محدود بادشاہ بنا کر تمہیں پیدا نہیں کیا گیا ہے. ارے ہم نے تمہیں اتنا بڑا شاہنشاہ بنا کر کے پیدا کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کے, کروڑوں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنی ہے.
مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی گھبرا گئے، یہ کون آواز دینے والا ہے، یہ کون ہے؟ سید سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی کا دل اچاٹ ہوا، پھر آواز آئی کہ نکل جاؤ، چھوڑ دو سلطنت کو اور اپنے چھوٹے بھائی کو سلطنت سونپ دو۔ صبح بیدار ہوتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں کہ ماں 3 دن ہو گئے مجھے پریشان ہوتے ہوئے، میرا دل اچاٹ ہو گیا، اب میں اس سلطنت میں اس سطح کے سنگھارش پر بیٹھنا نہیں چاہتا۔ چھوٹے بھائی کو سلطنت دی اور کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے رسول کے دین کو گھر گھر پہنچانے کے لیے۔ ماں نے کہا بیٹے ارادہ تو اچھا ہے مگر میں تمہیں روک بھی نہیں سکتی، مگر تمہیں جانا ہے تو اکیلے مت جاؤ، اگر تم اکیلے تنے تنہا سلطنت چھوڑ کر چلے گئے تو تمہارے بھائی سے سلطنت سنبھلے گی نہیں، لوگ آ کر کے حملہ کر دیں گے، وہ یہ کہنے لگے گا حسین کا بیٹا، حسن کا شہزادہ، علی کا لال سلطنت سے گھبرا گیا ہے، سلطنت اس سے ہو نہیں رہی ہے، حکومت سے گھبرا گیا، حکومت کو سنبھال نہیں پا رہا ہے۔ بیٹے کہیں حسین کو، کوئی حسین کے کردار کو تانا نہ دے، کوئی یہ نہ کہے کہ حسن کا بیٹا بزدل ہے، سلطنت کو سنبھال نہیں پا رہا ہے، بیٹے تمہیں جانا ہی ہے تو ان امیروں کی، عمرا کے، ان سب کے، اپنے وزیروں کے، منسٹر کی میٹنگ کرو، بلاؤ ان کو اور پوری شان و شوکت کے ساتھ شہر سے باہر جاؤ، تاکہ کوئی یہ تانا نہ دے کہ ابراہیم کے بیٹے سے، حسین کے شہزادے سے، حسن کے بیٹے سے سلطنت نہ سنبھلی اور سطح کو چھوڑ کر کے نکل گیا ہے، کوئی تانا نہ دے دے، لیکن تمہیں جانا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، جانا تو پڑے گا۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سارے وزیروں کو بلایا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے مکمل پورے کنٹرول کے ساتھ اور پوری مکمل ایک دم سے پروٹوکول کے ساتھ شہر سے باہر گئے۔ جب دور نکل گئے تو آپ نے سب سے کہا کہ اب میری منزل آ گیا، تم نکل چلے جاؤ یہاں سے واپس۔ سارے لوگ چلے گئے اور سب سے پہلے آپ ہندوستان لے آئے، عراق نہیں گئے، بغداد نہیں گئے، کسی دنیا کے کسی ملک میں نہیں گئے، سیدھا آپ کو حکم دیا گیا کہ تمہیں ہندوستان جانا ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہندوستان میں آئے، اس زمانے کا ہندوستان آج کا ہندوستان نہیں، یہ وبھاجت ہندوستان نہیں، اس زمانے کا ہندوستان جس کو اکھنڈ بھارت کہتے ہیں، جس کو یونائٹڈ انڈیا کہا جاتا ہے، جس کو متحدہ ہندوستان کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کی سرحدیں بڑی دور تک لگتی تھی۔ ملتان پہنچے، ملتان میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا جہانیہ جہاں گشت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے آپ نے اپنے مریدوں کو خبر دے دی، بوئے یار میں آیت، مجھے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب دروازے پر پہنچے اپنے مریدوں سے اٹھے، جا کر کو سینے سے لگا لیا، کہا کہ میں تمہارے انتظار میں تھا۔ اپنی بارگاہ میں رکھا، وظائف کرائے، چلے کرائے، چلہ کشی کرانے کے بعد میں کہا کہ حضور مرید کرنا، آپ نے فرمایا کہ مرید نہیں کروں گا، تمہارا حصہ شیخ علاء الحق سندھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ہے، تمہارا وہ 2 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ کہا کیسے کروں، کہاں جاؤں؟ کہا کہ چلے جاؤ۔ آپ نے کہا کہ کس طرح سے جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ حضور راستے میرے لیے اجنبی ہے، میں کبھی راستوں میں چلا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میری 2 انگلی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں حضور دیکھ تو رہا ہوں۔ کہا کہ سیدھا راستہ جونپور کو جاتا ہے اور جونپور سے بنارس ہوتے ہوئے یہ راستہ بہار جاتا ہے، اور بہار سے راستہ ہوتے ہوئے یہ بنگال جاتا ہے۔ بنگال میں شیخ علاء الحق سندھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمہارا بڑی شدت سے انتظار کر رہے، جاؤ شہزادے فوراً نکل جاؤ۔ ان 2 انگلیوں کے درمیان سے اس اللہ کے بندے نے ملتان کی سرزمین پر بیٹھ کر کے جونپور کا راستہ بتایا اور بنارس کا راستہ بتایا۔ بنارس کو ہم معمولی مت سمجھیے، بنارس میں رہتے، بنارس کی گلیوں میں آپ رہتے، آپ کو معلوم نہیں ہے بنارس کو ہمارے بزرگوں نے کس قدر اہمیت دی۔ میرے آقا سیدی عطا رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید و خلیفہ ہیں، ڈائریکٹ مرید ہیں، ڈائریکٹ خلیفہ ہیں، شیخ شاہ نعیم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بڑے بازار میں آرام فرما ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے بنارس کو اختیار کیا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے بنارس کی سرزمین پر آ کے ہندوستان کی اشاعت کی ہے، اسلام کی اشاعت کی ہے، مذہب اسلام کی اشاعت کی ہے۔ مصطفیٰ کا عشق، محبت رسول کو آپ نے لوگوں کے سینوں میں اڑے رہے، آ کر کے بڑے بڑے بزرگ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ ہندوستان میں جونپور آئے، جونپور بہت عظیم بزرگوں کا مسکن تھا۔ جونپور آنے کے بعد پھر سیدھے بنارس آئے، بنارس سے نکلے بہار پہنچے۔ بہار میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بزرگ تھے جن کا نام ہے مخدوم الملک، مخدوم بہار سیدی سرکار سید یحییٰ منیر رحمۃ اللہ تعالی، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ کوئی موقع آئے گا انشاءاللہ ان کے موضوع پر بات کروں گا۔ بہت عظیم بزرگ ہیں، ان کا انتقال ہوگا، انتقال سے پہلے آپ نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ کوئی عام آدمی نہیں پڑھائے گا،
کہا کہ وہی شخص پڑھائے گا جس کے اندر 4 شرطیں ہوں گی. کہا کہ حضور وہ شرطیں کیا ہیں بتا دیجئے. شیخ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت عظیم بزرگ ہیں, بہت عظیم بزرگ ہیں. کہا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جو بالکل اصلی اوریجنلی سید ہو, جو صحیح النسب سید ہو, وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو اور قرآن کی 7 قرأتوں کا قاری ہو, وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص نوجوان ہو اور وہ سلطنت چھوڑ کر کے آیا. کہتے ہیں نا تاریخ السلطنت, یعنی سلطنت کو چھوڑنے والا, یعنی پہلے وہ بادشاہ رہ چکا ہو, بادشاہ کے سطح کے سنگھاسن پر بیٹھ کر اس کی آزمائش ہو چکی ہو. کیونکہ انسان کو پاور ملتی تب پتہ چلتا ہے کہ اس کا ظرف کتنا ہے. اگر میں کسی کا ہاتھ پیر باندھ دوں اور یہاں پر بہت ساری نوٹوں کی گڈیاں رکھ دوں اور بند کر دیں, اس وقت اس کو نکالیں اور پھر کہیں کہ بڑا ایماندار آدمی ہے, نوٹوں کی گڈیاں, سونا, زیور سب کچھ رکھا تھا مگر ہاتھ نہیں لگایا. ارے ہاتھ کے نہ لگایا, ہاتھ تو باندھ دیے تھے, ہاتھ کھول کے رکھتے تب پتہ چلتا کتنا بڑا سر. چوری پہ کسی انسان کو قدرت ہو, چوری کر سکتا ہو اور نہ کرے تب کہیے تو وہ متقی ہے. کوئی انسان کسی غلط کام کرنے پر قادر ہو اور نہ کرے تب کہیے کہ بڑا متقی انسان ہے. لیکن کام کرنے کا اس کو غلط کام کا موقع ہی نہیں ملا, چوری کرنے کا موقع ہی نہیں ملا, پھر کہہ رہے متقی ہے. کیسے متقی ہو سکتا ہے؟ سطح کے سنگھاسن کو بیٹھنے کے بعد میں انسان کے پاس جب پاور آتی ہے تو ظلم کرتا ہے, جب پاور آتی ہے تو لوگوں کو ستاتا ہے, جب پاور آتی ہے تو ناانصافی کرتا ہے, جب پاور آتی ہے تو اوقات کو بھول جاتا ہے, پاور آتی ہے انسان کے پاس لوگوں کو دکھ دینا شروع کرتا ہے. لیکن سطح کے سنگھاسن پر بیٹھے پاور مل جائے اور پاور ملنے کے بعد لوگوں کو انصاف مہیا کرے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرے. ارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنا کر لوگوں تک انصاف پہنچائے, ہمدردی کا رویہ رائج کرے, طاقت ہونے کے بعد انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرے تو کہیے کہ انسان عادل ہے اور انصاف پسند ہے. اور جس کو موقع ہی نہیں ملا تو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سید یحییٰ منیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص میری نماز جنازہ پڑھائے جس کو سلطنت ملی ہو اور سلطنت پر بیٹھ کر کے اس نے کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا ہو, جس کو سلطنت ملی ہو سلطنت پر بیٹھ کر اللہ کے بندوں پر رحم کیا ہو, جس کو سلطنت ملی ہو اور اس کی سلطنت میں کوئی بھوکا نہ سویا ہو, جس کو پاور ملی ہو جس نے اپنی پاور اپنی طاقت کا درپیوگ نہ کیا ہو, جس کو طاقت ملی ہو اور اس طاقت کا اس نے مس یوز نہ کیا ہو, وہ شخص آئے وہ میری نماز جنازہ پڑھائے. بڑے پریشان سارے مریدین, ان میں ہمارے مریدوں میں خلفاء میں کوئی ایسا ہے نہیں جس کو سلطنت ملی. چلو حافظ قرآن تو مل جائیں گے, 7 قرأتوں کا قاری بھی مل جائے گا, مگر جس کو سلطنت ملی ہو, سید ہو, یہ نظر نہیں آتا. مریدوں نے کہا کہ حضور یہ تو بہت مشکل میں دما آپ نے ہم کو ڈال دیا ہے, ایسا آدمی کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ حضور سید بھی ہم لے آئیں گے, سید صحیح نسب بھی ہم لے آئیں گے, حافظ قرآن بھی لے آئیں گے, قرأتوں کا قاری بھی لے آئیں گے, مگر سلطنت پر رہا ہو, 10 سال شہنشاہ رہا ہو, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. حضور یہ تو بڑی مشکل میں ڈال دیا. کہا کہ تمہیں مشکل کی ضرورت نہیں ہے, جب میرا جنازہ رکھا ہوا ہوگا تو میرے جنازے کو نلا دلا کر کے کفن پہنا کر کے رکھ دینا, وہ بندہ مغرب کی طرف سے آئے گا. اور بعد میں باتوں میں آپ نے فرمایا کہ وہ بنارس کی طرف سے آئے گا, بنارس کی سرزمین سے وہ آئے گا اور میرا نماز جنازہ پڑھائے گا. بس جنازہ رکھ کر تم کھڑے ہو کر کے انتظار کر لو. سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خبر ملی, آپ جونپور سے نکلے, بنارس کے راستے سے سیدھے بہار پہنچے. بہار جب پہنچے حضرت کی خانقاہ میں جا کر دیکھا حضرت کا جنازہ رکھا ہوا ہے, لوگ انتظار کر رہے ہیں, اسی طرف مغرب کی طرف منہ کر کے انتظار کر رہے ہیں کوئی آئے نماز جنازہ پڑھائے. سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر پہنچے. پہنچنے کے بعد آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کہ جو تمہارے پیر نے 4 شرطیں لگائی ہیں وہ ساری میرے اندر موجود ہے, مجھے بھیجا ہی سے لیے گیا ہے. سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد مخدوم بہار کی, پھر آپ بنگال کی سرزمین پر شیخ علاء الحق چندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. شیخ علاء الحق چندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں 2 لفظ سن لیجیے. عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے مرید و خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے مرید و خلیفہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
ان کے مرید و خلیفہ شیخ حافظ سراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مرید و خلیفہ شیخ علاء الحق شیخ علاء الدین نور الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور ان کے مرید و خلیفہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ گئے 2 سال ان کی خدمت میں رہے، اور بعد میں نے لکھا تقریباً 7 سال رہے، چلہ کشی کرائی، تزکیہ نفس کرایا، آپ کی خلافت اور آپ کو سند رسالت سے نوازا۔ نوازنے کے بعد میں کہا کہ بیٹے اب تم جہاں چاہو پوری دنیا میں اب تمہیں اجازت ہے، تمہیں مکمل کر دیا گیا ہے، تم جہاں جاؤ گے اب تم اللہ کے دین کو، اپنے نانا کے دین کو، مصطفیٰ کی شریعت کو تم پھیلا کے چلے جاؤ گے۔ اللہ نے تمہاری زبان میں تاثیر پیدا فرما دی ہے۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے آپ کی عمر تقریباً 100 سال ہوئی ہے، اس سے زیادہ۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ جہاں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ پہنچے ہو، یا آپ کا کوئی خلیفہ یا آپ کا پیغام نہ پہنچا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ دنیا کے دور پہ نکل جاتے ہیں، دنیا کے دور پہ جاتے ہیں، ہوتے ہوتے پہنچ جاتے ہیں آپ کونیا۔ کونیا یہ نہیں کہ آپ کے بنارس کی کونیا، کونیا ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جو آج ترکی میں کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں رومن ایمپائر تھی، اس لیے ان کو رومی کہا جاتا ہے۔ آج وہ ترکی میں وہ چیز آ گئی ہے، وہ جگہ جہاں پر ان کے خانقاہ ہے، وہاں پر پہنچے۔ ان کے سجادہ نشین نے بہت سارے علماء کے اور مشائخ کی دعوت کی۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر پہنچے، آپ نے رشد و ہدایت کا کام شروع کر دیا۔ وہاں بھی بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، جو مسلمان تھے گمراہ تھے وہ بھی توبہ کر کر کے آپ کے ہاتھ پر آ کر کے راہ راست پر آ گئے۔ مگر ایسا ہوتا ہے بزرگ جو مشائخ ہوتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں، اور ان کے مولویوں کی آپس میں بنتی نہیں۔ مولویوں کو اپنے علم کا گھمنڈ ہوتا ہے، وہ بزرگوں کو خاص طور سے میں ہر مولوی کو نہیں، وہ مولوی جو علم کے زون میں ہوتے ہیں اور ان کا علم نافع نہیں ہوتا، ان کا علم ان کا گھمنڈ میں رکھتا ہے، ان مولویوں کی بات کر رہا ہوں۔ ورنہ ایسے ایسے علماء شیخ شہاب الدین دولہ بابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے عظیم بزرگ، اتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ جہانگیر کے زمانے میں وہ ہندوستان کی سلطنت کے بہت بڑے عالم اور قاضی کہلاتے تھے، قاضی شہاب الدین دولہ بابی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب جونپور پہنچے تو ان کو دیکھ کر قدموں میں گر گئے۔ ایسے ایسے علماء بھی رہے ہیں، اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فوراً کو خلافت عطا فرما دی۔ جونپور میں آج بھی ان کا مزار ہے، مسجد اٹیالے میں آپ جا کر کے دیکھیں۔ مگر جو اس طرح کے جن کو اپنے علم کا ذوق ہوتا ہے وہ جلدی سے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کونیا پہنچے، اور ان کے جو سجادہ نشین تھے مولا روم کو، انہوں نے سب کی دعوت کی۔ تو اس زمانے کے ترکی کے بہت بڑے عالم دین تھے جن کا لقب تھا شیخ الاسلام۔ انہوں نے جب ان کا شہرت سنا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بہت بڑے بزرگ ہیں، تو انہوں نے کہا چلو آج ان بزرگوں کا امتحان لیا جائے۔ ان کا جو علم تھا انہیں گدگدا رہا تھا، ان کا علم انہیں اندر سے ایک گدگدا رہا تھا، ان سے کہہ رہا تھا کہ ذرا پوچھو کسی سے، اپنی قابلیت اپنی صلاحیت دکھاؤ۔ مگر معلوم نہیں ہے کہ ان بزرگوں کی شان وہ ہوتی ہے، اگر یہ بزرگ اپنی پر آ جائیں تو جس علم کو اس نے 20 سال میں پڑھا ہے، یہ بزرگ آ جائے تو 20 سیکنڈ میں اس کو پلا دیں، 20 سیکنڈ میں اس سے چھین لیں۔ شیخ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے، ان کے چچا ان کو لے کر کے خواجہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے آئے، اور خواجہ صاحب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سہروردی سلسلے کے بزرگ ہیں، اس کے بانی ہیں۔ ان کے بارے میں سنا کہ بہت بڑے فلسفی، بہت بڑے منطقی تھے، لاجک میں ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا۔ کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ میرا بھتیجا ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے، فلسفے پر اور منطق پر اس کا بڑا عبور حاصل ہے، ہمارے علاقے میں کہیں بھی کوئی بھی عالم اس کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں اس سے مقابلہ کر سکتا۔ غوث اعظم نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ حضور غوث پہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پھر پوچھا کہ کچھ یاد ہے؟ کہا کہ حضور جو کچھ یاد کرتا 20 سال 25 سال میں سب ختم ہو گیا، بالکل زیرو ہو گیا۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ہاتھ رکھ کر سینے پر کہا کہ حضور تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو میرے سینے میں موجود نہیں۔ یہ شان ہوتی ہے ان بزرگوں کی، یہ چاہے تو ایک نگاہ میں عالم کو جاہل بنا دے، اور ایک نگاہ میں چاہے تو جاہل کو بہت بڑا عالم بنا دے۔ جن کی میں بات کر رہا ہوں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشد شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پیر ہیں شیخ حافظ سراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے ہدایت النحو لکھی ہے، نحو کی بہت بڑی کتاب جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان کو جب خلافت دی تو ان سے کہا کہ جاؤ تم علماء کو لوگوں کو پڑھاؤ، تاکہ حضور مجھ سے تو کچھ پڑھنا نہیں آتا۔
تو کہا کہ نحو پڑھاؤ، کہا کہ مجھ سے تو کچھ بھی نہیں، نحو کہ نون بھی نہیں جانتا، میں تو کبھی پڑھا ہی نہیں، مجھ سے کچھ نہیں آتا۔ تو آپ نے اپنے کسی خلیفہ سے کہا کہ کوئی ہے جو ہمارے اخی سراج کو کچھ پڑھا دے؟ ایک بزرگ کہا کہ حضور 6 مہینے دے دیجیے، 6 مہینے میں اتنا پڑھا دوں گا کہ ہندوستان میں ٹکر کا کوئی عالم دین نہیں ہوگا۔ ہمیں پڑھتے پڑھتے 20 سال 24 سال 50 سال گزر جائیں، وہ عالم نہیں بن سکتے۔ 6 مہینے میں پڑھانے کے بعد میں کہا کہ حضور میں نے سارے علوم بھی نہ پڑھا دیے ہیں، جو چاہیے سے پوچھ لیجیے۔ اسی عمر میں آپ نے ہدایت النحو لکھی، بہت عظیم کتاب نحو کی۔ یہ بزرگوں کی شان ایسی ہوتی ہے، ایک نگاہوں سے پلا دیتے ہیں، جس کے دل پہ نگاہ ڈال دیں، اگر گھمنڈ اور تکبر ہے اس تکبر کو ختم کر کے اس کو عاجزی کا پتلا بنا دیتے ہیں۔ اور کوئی دیکھے وہ جاہل ہے مگر مؤدب ہے، ادبدار ہے، اس کے علم میں، اس کے سینے میں علم کا سمندر اتار دیتے ہیں اور اس کو اللہ کی بارگاہ کا مقرب بنا دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں بزرگوں سے الجھنا نہیں چاہیے۔ کہ شیخ الاسلام کو اپنے علم پر گمنڈ تھا، انہوں نے کہا کہ چلو آج مخدوم اشرف سے پوچھتے ہیں، کچھ سوالات کریں گے اور ایسے سوالات کروں گا کہ مجلس میں رسوائی ہو جائے گی ان کی، سب لوگوں کو پتہ چلے گا کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ، یہ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ دل کے حالات کو جان لیتے ہیں۔ دعوت ہوئی، شاہی دربار میں سب کو بلایا گیا، شیخ الاسلام بھی وہاں پر موجود تھے۔ جب ان کی ملاقات ہوئی تو شیخ الاسلام نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جسم سے ایک کاپی نکلی، یعنی ایک دوسرے مخدوم اشرف نکلے۔ دیکھا تو اس دوسرے مخدوم سے تیسرے مخدوم اشرف نکلے، 30 کو دیکھا تیسرے کو چوتھے نکلے، چوتھے سے 5ویں نکلے۔ دیکھا جدھر نظر ڈال رہے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی کاپیاں گھوم رہی ہیں، جدھر نظر ڈال رہے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا پتلا گھومتا نظر آ رہا ہے۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد میں کہا شیخ الاسلام جتنے تمہیں پتلے اور ہماری کاپیاں نظر آ رہی ہیں سب کے پاس علم ہے، جس سے جو چاہو، ارے میں تو اصل ہوں، مجھے چھوڑ کر کے میرے پتلوں سے جس سے تم چاہو اور جون سا مسئلہ چاہو، حدیث کا مسئلہ پوچھنا ہو پوچھ لو، فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہو پوچھ لو، تفسیر پوچھنی ہو پوچھ لو، جو تمہیں نہ آتا ہو تم چاہو تو وہ بھی میرے پتلوں سے پوچھ لو۔ 100 کاپیاں بن گئی، ہر طرف مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پتلے نظر آ رہے ہیں۔ قدموں میں گر گئے، کہا کہ حضور میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مقام اتنا عظیم ہے۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر شروع کر دیا۔ بعض روایات میں آپ نے کئی لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ آپ گھومتے گھامتے اس زمانے میں کہ پہلے کبھی ضلع جونپور ہوا کرتا تھا، جو کٹھوسا کی سرزمین ہے ضلع جونپور میں آتی تھی، آج کل وہ امبیڈکر میں آگے نام ابھی بدل گیا، پہلے فیض آباد تھا۔ وہاں پر آپ آئے، یہاں پر جنوں کا بہت بڑا ڈیرا تھا۔ آپ کو حکم ہوا کہ وہاں کے جنات لوگوں کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تم وہاں پر جاؤ اور جنات سے توبہ کراؤ، ان کو اپنا مرید بناؤ، اور جو نہ باز آئے اس کو وہاں سے بھگاؤ اور تمہیں وہیں پر رہنا ہے۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں جو ٹیلا تھا، یہاں کسی کو جانے کی ہمت رہتی، جہاں پر آج آپ کا مزار اقدس ہے، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی جانے کی۔ بڑے بڑے عظیم وہاں پر جنات رہتے تھے، بڑے بڑے طاقتور جنات وہاں پر رہتے تھے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا جنات میں تمہیں اجازت دیتا ہوں ایک دن کی، آپس میں تم مشورہ کر لو، سوچ لو، غور کر لو۔ اب یہ حسین کا بیٹا آ گیا، یہاں حسین کا بیٹا رہے گا، تم نہیں رہو گے۔ حسن کا شہزادہ آ گیا ہے، حیدر کرار کا شہزادہ آ گیا ہے، فاطمہ کا لال آ گیا ہے، اب ہمیں رہنا ہے۔ تمہارے لیے 2 آپشن ہے، چاہو کہ جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ اور چاہو تو توبہ کر لو، اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنات نے کہا کہ علی کے بیٹے سے کون لڑ سکتا ہے، یہ فاطمہ کے شہزادے سے کون لڑ سکتا ہے، جو لڑتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو جنات نے توبہ کی، کچھ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور مکے سے جا کر کے 100 مسکیزیں آب زمزم کے لے کر کے آؤ۔ 100 مسکیزیں سمجھتے ہوں گے، پہلے اونٹ کو جب اس کو بکری کو جب ذبح کرتے تھے اس کی کھال کا وہ بناتے تھے، پانی بھر کے لاتے تھے لوگ، اس کو مسکیزہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے مریدوں کو حکم دیا مکے شریف سے آب زمزم 100 مسکیزیں لایا گیا، اور لانے کے بعد میں جہاں پر آج وہ نہر جس کو نیل شریف کہا جاتا ہے اس میں لا کر ڈلوا دیا۔ آپ نے کہا کہ قیامت تک اب یہ نیل نہ خشک ہوگا اور اس نیل کے پانی کا اثر کبھی ختم نہیں ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ جو بھی شخص جس پر آسیب ہو، جس پر آسیبی خلل ہو، ہوا کا اثر ہو، میرے نیل میں آ کر کے نہا لے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا ہو جائے گی۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ نے اس پر ریسرچ بھی کی ہے، انہوں نے کہا کہ بڑا گندا پانی ہے، اس میں کیا ہے؟ جب اس کو ریسرچ کی تو کہا کہ اس کے منرلز جو ہونے چاہیے کمپلیٹ ہیں، اور بلکہ اس میں ریسرچ میں یہ بھی ثابت ہوا ہے، ابھی جلدی بھی ایک ریسرچ اس پانی پر ہوئی ہے، کہا کہ اس پانی کے اندر وہ تاثیر ہے، اس کے اندر ایسی تاثیر ہے جس طرح سے کوئی لکڑی جلتی ہے
اور لکڑی پر پانی ڈال دیا جائے وہ بجھ جائے گی، اسی طرح سے کسی انسان کے اندر جنات کی گرمی ہو، جنات ستاتے ہو، جنات اس کے جسم میں آگ لگا رکھی ہو، اللہ نے اس میل میں اس بزرگ ہستی کے صدقے میں وہ شفا اور وہ قوت و طاقت عطا فرما دی ہے۔ کسی پر کتنا بھی بڑا جادو کیوں نہ ہو، سچی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ وہاں پر چلا جائے اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دے، اس نیل شریف سے نہا لے تو اللہ کریم محبوب اشرف، محبوب سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں مولا کریم اس کو شفا عطا فرما دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی کرامت کہاں ہے؟ کرامت قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ بہرحال چونکہ وقت ہو رہا ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع سے عرض کروں گا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، بہت امپورٹنٹ بات۔ کرامت اگر بیان کر لوں تو میری زندگی ختم ہو جائے، مگر میں کرامت اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بتا نہیں سکتا، چونکہ آپ تو خود چلتی پھرتی کرامت، بہت ساری کرامت ہے۔ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی معمولی عالم نہیں تھے۔ پھر کسی موقع سے انشاءاللہ کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے، تھوڑی طویل ہے، 5 منٹ لگیں گے مگر اس کو بتا رہا ہوں۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے تقریباً 31 کتابیں لکھی، عربی میں، فارسی میں، اور اردو زبان جو ہے، اردو زبان میں سب سے پہلے اردو زبان میں جس شخص نے کتاب لکھی ہے اس کا نام سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ سے پہلے دنیا میں اردو زبان میں کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ آپ کے بعد جتنی کتابیں اردو میں آئی ہیں وہ سب آپ کے بعد آئی ہیں۔ فارسی عربی پہ آپ کو مہارت تھی، فارسی اس لیے کہ آپ ایران کے رہنے والے تھے، آپ کی مادری زبان فارسی تھی۔ عربی اس لیے کہ عربی تو قرآن کی زبان ہے، مگر اردو زبان جو ہندوستان سے نکلی ہے ساری دنیا میں آج اردو زبان ہے۔ آج دنیا کی مختلف لائبریری میں لاکھوں کروڑوں کتابیں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں، مگر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اخلاق و تصوف کے نام پر کتاب، اخلاق تصوف و اخلاق کے نام سے آپ نے کتاب لکھی، جو دنیا کی سب سے پہلی کتاب ہے جو اردو زبان میں لکھی گئی۔ اردو زبان میں سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب لکھی نہیں گئی۔ کہیے اردو کے فاؤنڈر ہے سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس جہاز سے کہہ سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کتاب لکھی ہے۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ آپ کے یہاں سے بہت قریب ہے، جب بھی موقع ملے ضرور حاضر دیا کریں۔ آج دنیا بھر میں جہاں بھی دیکھیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے لوگ ماننے والے ہیں۔ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو کہیں ویزا نہیں ملتا، کسی کو پاسپورٹ نہیں ملتا، کسی کو پیسے نہیں ہوتے آنے کے لیے، تڑپتے ہیں کہ ہم چلے جائیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ہمارے لیے تو نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے نہ ویزا کی ضرورت ہے، بس ہمیں تو ارادہ بنانا اور حاضر ہونا ہے۔ یہ موقع ملا کریں آقاؤں کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوا کریں۔ سید سرکار اعلیٰ حضرت کا میں نے کسی کتاب میں قول پڑھا تھا کہ جس شخص کو بے چینی محسوس ہوتی ہو، جس شخص کو کچھ ہوائی اثرات ہو، اسے بے چینی لگتی، اس کا دل کہیں نہ لگتا ہو، گھبراہٹ ہوتی ہو، تو مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، وہ گھبراہٹ کا سب سے بڑا سیاح، وہ عظیم بارگاہ ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ انہی کے سلسلے کے بزرگ یہ ہیں سامنے، ان کو مخدوم پاک کا سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ انہی کے سلسلے کے ہیں۔ پھر کسی موقع پہ میں عرض کروں جب بنارس کے بزرگوں پر جب گفتگو کروں گا تو سب کو ایک ایک کو بتاؤں گا کہ کون کون بزرگ کس کس سلسلے سے۔ بس یہ آپ سے گزارش یہ ہے ان بزرگوں کے آستانوں پر حاضر ہوا کرو، ان بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضر ہوا کرو، وہاں پر دعائیں کیا کرو۔ ان بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا عرس ہوتا ہے 26، 27، 28 کو، آج 29 تاریخ ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے آج جمعے کا دن ہے، اپنے اپنے گھر جائیں اور آقا سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے آپ لوگ اپنے گھر سے فاتحہ دلائیں۔ فاتحہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 2-4 مرغے ذبح کریں، 1-2 بکرا ذبح کریں، نہیں، فاتحہ کے لیے جو کھانا آپ کھا رہے ہیں اسی کھانے کو سامنے رکھ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کریے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، جو صورتیں آپ کو یاد ہے 2-4 صورتیں ان کو پڑھ کر کے دعا کر دیجیے، اللہ جو میں نے پڑھا ہے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تیرے محبوب بندوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تیرے نبی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بہت فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو آپ نے یاد کیا، بزرگوں کی بارگاہ میں آپ نے سارے ثواب کیا، اور جب آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھے گی آپ کی اولاد، آپ کے پوتے پوتے، تو ان کو بھی اس بات کا جذبہ ہوا کہ ہمارے دادا یا ہمارے والد جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو فاتحہ پڑھتے تھے، آپ اپنے بزرگوں کو یاد رکھو گے تو تمہاری اولاد تمہیں یاد رکھے، یہ اپنی عادت بنا لیجیے آپ۔
ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ کھانے کا اہتمام کیا جائے، دیگا بنائی جائے، پتیلے بنائے جائیں، تھوڑا سا کھانا ہو. اور کھانا بھی نہیں ہے تو پانی تو ہوگا، پانی تو پیتے ہوں گے. جس پانی کو پی رہے ہیں اس پانی کو سامنے رکھ کر کے اور کچھ چند صورتیں پڑھ کر کے اسی طرح سے دعا کر دیجیے، وہی آپ کی فاتحہ خوانی ہو جائے گی. آج ضرور تاکید کے ساتھ جائیں اپنے گھر، کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں. یہ کھانا کھا چکے ہو تو آپ کوئی چیز پانی رکھ لیجیے سامنے، اور سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روح مبارک کو آپ اصالے ثواب کیجیے اور فاتحہ ضرور کیجیے. اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور آپ کی نسلوں کو ہوگا. کیونکہ ان بزرگوں کی بڑی محنتیں ہیں، انہی کے بلبوتے پر ہمیں اسلام ملا ہے، انہی کے دم سے ہمیں دین ملا ہے، انہی کے دم سے ہمیں مصطفیٰ کی سیرتیں پہنچی ہیں. اگر یہ بزرگ اپنی سلطنتوں کو نہ چھوڑتے، یہ بزرگ اپنے گھروں سے نہ نکلتے تو سوچیے ہمارا کیا حال ہوتا، ہماری آل و اولاد کا کیا حال ہوتا. ہم دین سے دور ہوتے. ان بزرگوں نے محنت کی ہے. کیا ضرورت تھی جی سلطنت چھوڑ کر کے کہاں سے کیسے پیدل نکلے ہیں. اس سے برا لگتا ہے اپنا پد چھوڑنا. جو شہنشاہ ہو، جس کے آگے پیچھے سواری ہو، پروٹوکول جس کے ساتھ ہو، اچھا کھاتا ہو، اچھا پیتا ہو، اچھے سے دربار میں سوتا ہو، وہ اچانک نکل گیا ننگے پیر. نہ اسے نیند کا پتہ ہے، نہ اسے کسی شہر کا پتہ ہے، نہ کسی جگہ پتہ ہے. جنگلوں میں جانوروں سے گزرتا ہوا کیسے کیوں نکلا وہ شخص؟ ہمارے دین بچانے کے لیے، ہم تک ایمان کی دولت پہنچانے کے لیے. تو اگر ہم انہیں سال میں ایک بار بھی یاد نہ کرتے تو بڑی بدنصیبی کی بات ہے. سے گزارش ہے خدا کی بارگاہ میں دعائے مولا کریم ان بزرگوں کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور مولا کریم ہماری نسلوں کو مولا ان بزرگوں کا وفادار بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.